پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. مختلف موضوعات پر ہم آج بات کریں گے. جو اس وقت پانی پر لڑائی چل رہی ہے پاکستان اور بھارت کی نہیں بلکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی, وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کون سا ایسا بیان ہے جس پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ناراض ہو رہی ہے, واک آؤٹ کر رہی ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے تو ذکر کر دیتے ہیں کہ جی آج جو افسوسناک واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا, حالی روڈ پر, وہاں پر دھماکہ ہوا خودکش, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے قریب یہ حملہ کیا گیا اور اس حملے کو ناکام بنایا ہے سیکیورٹی فورسز نے. اس میں 2 ایف سی اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, جبکہ 6 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے ہیں. اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ ایک بار پھر وہی طریقہ اپنایا گیا کہ جو حملہ آور تھے وہ ایف سی کی وردی میں ملبوس تھے. تو یہ ہم جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے ہم ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی ہونے والی ملاقات سے متعلق, جو کہ کل رات ہوئی وائٹ ہاؤس میں, اور اہم ملاقات تھی. لنچ یعنی پاکستان میں رات تھی, وہاں لنچ پہ بھی ملاقات ہوئی, جس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی. اور اس میں جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں بنیامن نیتن یاہو, انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ جی ہم ایک ایسے منصوبے کی طرف جا رہے ہیں جس سے غزہ میں امن آ جائے گا. لیکن یہ خبر بھی آئی کہ جی امیر قطر کو فون کر کے انہوں نے قطر میں یا دوحہ میں ہونے والے حملے پر جو ہے وہ معافی یا معذرت کر لی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یقین دہانی تو کرائی لیکن دھمکی بھی دے دی کہ اگر حماس نے اس منصوبے کو جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے نہ مانا تو پھر وہ جاب خود فنش کرے گا, یعنی کام مکمل خود کرے گا. کیا کہا انہوں نے, ذرا آپ سنیے. اور اسی کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی امن منصوبہ ہے وہ بھی آشکار ہوا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہ ساتھ ہی موجود تھے بنیامن نیتن یاہو کے, انہوں نے بھی بات کی اور انہوں نے بھی بتایا کہ جی 8 ممالک جو کہ مسلم ممالک ہیں وہ اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں, جس میں خاص طور پہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی ذکر کیا. کیا کہا وہ دیکھیے. تو اس سلسلے میں شامی صاحب, سر جو پاکستان سمیت 8 ممالک ہیں انہوں نے مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے, اس کا ظاہر ہے انہوں نے ویلکم کیا ہے. فلسطینی اتھارٹی نے بھی خیر مقدم کیا ہے, وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کر دیا. لیکن شامی صاحب اب کیا 2 ریاستی حل کی جانب جا رہے ہیں؟ جو نکات سامنے آ گئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ اس میں جنگ بندی ہوگی, لڑائی روک دی جائے گی, لیکن جو 20 نکات ہیں وہ تو بتا دیے کہ کیا کچھ شامل ہے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہوگی, ٹھیک ہے, اور غزہ سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہوگا, اس کی فوجیں واپس جائیں گی, اور ایک ایسی فورس اس کا نظام سنبھالے گی جس میں مسلمان ملکوں کے دستے شامل ہوں گے. ٹھیک. تو جس مرحلے پر یہ معاہدہ ہوا ہے یا جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ یہ تھا کہ اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے. اسرائیل ایک منہ زوری کا مظاہرہ کر رہا تھا, امریکہ اس کی پشت پہ تھا, اور کوئی فوجی طاقت ایسی نہیں تھی جو اس کو روک سکتی, اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں غزہ پہ قبضہ کروں گا اور غزہ کے تمام شہری جو ہیں ان کو باہر نکال دوں گا. صحیح. تو اس وقت کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا ہمارے پاس. اچھا. تو جو کچھ ہوا ہے, پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جو 8 یعنی لیڈنگ مسلمان ملک ہیں, جی جی, جن کے ذمہ داروں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات بھی کی تھی, اس میں سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, ترکیہ ہے, مصر ہے, قطر ہے, اردن ہے, انڈونیشیا ہے, اور متحدہ عرب امارات. بالکل. انہوں نے اس جو 20 نکاتی معاہدہ ہے یا اعلان ہے اس کو تسلیم کیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے اتفاق کا اظہار کر دیا. اچھا. اور توقع ظاہر کی ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے غزہ کی تعمیر نو, فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی روک تھام اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر پائیدار امن کی جانب ایک مثبت قدم ہے. ٹھیک ہے. وزرائے خارجہ نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے, کہ مغربی کنارے کے انضمام کو روکنے کے لیے بھی امریکی اعلان کا
خیر مقدم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اور فریقین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے تعمیری کردار ادا کریں۔ ٹھیک، حماس کی طرف سے ابھی اس سے اعلانیہ اتفاق کا اظہار نہیں کیا گیا، غور و خوض جاری ہے، لیکن فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس نے ایک بیان جاری کر کے اس کی تائید کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تنقید بھی ہو سکتی ہے اور اس میں منفی پہلو بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں کہ فوری طور پر کیوں نہیں قائم ہوئی، اور فوری یہ وقت کب لگے گا، ٹائم لائن کیا ہے، اور اسرائیل جو ہے اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس کو ابھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے ٹرمپ اگر کل امریکہ کے صدر نہیں ہوں گے تو پھر نیا صدر آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اچھا، پھر ٹونی بلیئر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہاں جی، کہ ٹونی بلیئر جو ہے وہ کیسے یہ نگرانی کی ذمہ داری سنبھالے گا؟ وہ تو پہلے عراق کے معاملے میں اپنی قوم کو دھوکہ دے چکے اور معافی بھی مانگ چکے، اور بہرحال معافی مانگ چکے قوم سے۔ بہرحال یہ سارے نقطے رکھنے نکلیں گے۔ جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کو آئیڈیل نہیں ہوتا، اچھا، یعنی کوئی بھی فریق جو ہے جو جنگ میں مصروف ہو اس کے لیے یا تو مکمل فتح حاصل کر لے، ٹھیک، اگر فتح حاصل نہیں کر سکتا اور اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تو پھر اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو حل ہے، جو اعلامیہ ہے، اس کے اندر مثمر ہے، یہ سفر کا آغاز ہو گیا ہے، بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور یہ نہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کئی قطرے ہیں اس میں، لیکن یہ آغاز ہو گیا ہے جو بالآخر فلسطینی ریاست کے قیام پر جا کر منتج ہوگا۔ اچھا، اب جب یہ اعلان ہوا، اب تو دیکھیں نا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا، اور حماس جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اس کا جو پرتشدد رول ختم ہو جائے گا، اس کے لوگ جو ہیں ان کو یہ اجازت ہوگی وہ وہاں رہیں ٹھیک، اور غیر متشددانہ پالیسیز اختیار کریں ٹھیک ہے، اور اپنا کردار ادا کریں، اور چھوڑ کر جانا چاہیں تو چلے چلے جائیں، جائیں، ان کو جگہ دے دی جائے گی ان اس پہ، کے حکومت ان کے پاس نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کوئی ان کا کردار نہیں ہوگا کسی اور فلسطینی اتھارٹی کے لیے بھی شرائط لگائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ شرطیں پوری کریں گے کہ الیکشن ہوگا، اور پھر ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بات ہے، دوسری چیزیں ہیں، اتھارٹی جو ہے وہ الیکشن کا اہتمام بھی کرے گی۔ تو یہ ایک پروسیس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اور عربوں کے درمیان جنگیں لڑی جا چکی کئی۔ ٹھیک، 1948 میں جنگ شروع ہوئی، اس میں کئی علاقے جو تھے وہ عربوں کے چھن گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جمال عبد الناصر جو تھے مصر کے بڑے شورائے آفاق صدر تھے، اور بہت دبنگ، اور ایک پورا عالم عرب جو تھا ان کی گونج سے اور للکارتے وہ لرزتا تھا، اور ان کے دور میں جنگ شروع ہوئی، اور اس وقت جو سوویت یونین ایک بڑی طاقت تھی، اور سوویت یونین کا اتحادی تھا مصر، اور سوویت اسلحے سے وہ لیس تھا، اور لیکن اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ٹھیک، ایک ان کے ایئر مارشل تھے عامر، عبدالحکیم عامر، بڑے دستے راست تھے، انہوں نے طیارے جو تھے مصر کے پاس روسی ساختہ جنگی طیارے، وہ ایک ہی اڈے پر سارے اکٹھے کر کے پارک کیے ہوئے تھے۔ ٹھیک، پہلے ہی حملے میں اسرائیل نے اور سارے طیارے تباہ کر دیے، مصر کی فضائیہ تباہ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ بے دست و پا ہو گیا۔ صحیح، تو بڑی ایک ہزیمت اٹھانی پڑی، اور جمال عبد الناصر کا جو چرچا تھا اور شہرت تھا سب خاک میں مل گیا۔ اس کے بعد پھر تیاری کی، انوار السادات ان کی جگہ آئے، وہ صدر بنے، وہ بڑے زبردست جرنیل تھے، اور بڑی انہوں نے تیاری کی، اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، اور انہوں نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے۔ جب وہ ناکو چنے چبوا دیے تو امریکہ داخل ہوا اس میں، اور اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، اچھا، اور اس نے یلغار کر دی اسلحے کی اور وسائل کی۔ تو پھر انہیں جنگ بندی پر مجبور ہونا پڑا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں اسرائیل سے تو لڑ سکتا ہوں، اور میں
امریکہ سے نہیں لڑ سکتا. اچھا. اس کے بعد پھر مذاکرات کا آغاز ہوا, پھر اوسلو ایکارڈ ہے, پھر کیمپ ڈیوڈ ہے, یہ مختلف مراحل ہیں. ٹھیک. اور فلسطین اتھارٹی قائم ہوئی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر حماس ایک جنگجو تنظیم کے طور پہ ابھری اور قائم ہوئی. اب پھر یہ ہوا جب فوجیں جو ہیں ناکام ہو گئیں اور ریاستیں ناکام ہو گئیں تو اب ایک مرحلہ اور آیا عالم عرب میں. اب یہ دیکھا کبھی اب تو لوگوں کو اپنے ہاتھ میں اپنی تقدیر لینی چاہیے. اچھا. تو حماس جو ہے مسلح وہ وجود میں آئی, حزب اللہ بنی, حوثی وہاں یمن میں بعد میں بنے, صحیح. اور پھر ایران ان کی پشت پہ آ گیا اور ایران نے ان کو وسائل فراہم کیے, اور دوسرے مسلمان ملکوں نے بھی اور لوگوں عوام نے بھی ان کی پشتی بانی کی. تو اب یہ ہے کہ جنگجو تنظیمیں جو تھیں انہوں نے کہا ریاستیں جو ہیں وہ تو کام نہیں کر سکتی, ہمارا ریاستیں تو فتح حاصل نہیں کر سکتی, کمزور ہیں ہم ناکو چنے چبوائیں گے اسرائیل کو. اور یہ ثابت بھی کر کے دکھایا, ثابت کر دیا نا. لیکن حملے کیے, کامیابی بھی کی, اسرائیل کو زچ بھی کیا. اور پھر ابھی جو حماس نے جو اکتوبر میں لڑائی شروع کی نا, 7 اکتوبر 7 اکتوبر 2023 کو, ہوں. اور اسرائیل پہ حملہ کیا, ان کے بہت سے لوگ یرغمالی بنا لیے, جی ہاں. بہت نقصان پہنچایا, اور پھر لڑائی کا آغاز ہو گیا. اب کیا ہوا, اسرائیل نے چن چن کے حماس کے رہنماؤں کو قتل کیا, حزب اللہ کو نشانہ بنایا, ایران کے جو سائنسدان اور جرنیل ہیں ان کو قتل کیا. ٹھیک. اور وہ ساری جو تھی وہ جو جنگ جو شروع ہوئی ہے اب اس تک پہنچی کہ ہزاروں جو غزہ کے لوگ ہیں وہ مارے جا چکے ہیں, ہزاروں بھوک سے بلبلا رہے ہیں, غزہ ایک کھنڈر بن چکا ہے. بالکل. اور وہ جو خواب تھا کہ اب جو جنگجو تنظیمیں ہیں جب عوام نے اپنا مقدر خود ہاتھ میں لے لیا ہے اور وہ اسرائیل کو ناکو چنے چبوائیں گی, وہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. تو اب کیونکہ اسرائیل نے ایک تو ٹیکنالوجیکل ایک بالادستی اس نے حاصل کی, اور اس کے ساتھ امریکہ کی پشت پناہی. 27 ارب ڈالر امریکہ جھونک چکا ہے جنگ میں, غزہ کی جنگ میں, اور امریکہ پوری طاقت سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا. ٹھیک. نتیجہ کہ نکلا کون مقابلہ کرے گا؟ کس مسلمان ملک میں یہ طاقت ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. آنکھوں میں تو آنکھیں ڈال سکتے ہیں آپ, اچھا, گولی پہ گولی نہیں چلا سکتے. اور ہم یہ دن رات کہتے ہیں نا مسلمان ملک کیوں نہیں جاگتے, کیوں نہیں کودتے. مسلمان ملک جو ہیں, اب دیکھیے ایران کے ساتھ کیا ہوئی ہے, کتنا اس کا نقصان اٹھانا پڑا. اور پاکستان جو ہے اس نے ایک اپنی ڈیفنس میں ایک کارکردگی دکھائی ہے, اور پاکستان نے اپنا ایٹمی صلاحیت بھی حاصل کی ہے, میزائل بھی بنائے ہیں. اور آج بھی جو پاکستان نے ایک فتح 4 کروز میزائل جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے, جس میں یہ پورا ایک نیویگیشن سسٹم جدید ترین ہے, اور 750 کلومیٹر تک وہ مار کر سکتا ہے, اور یہ سب اپنے داخلی وسائل سے اسے بنایا ہے, کوئی بیرونی ٹیکنالوجی اس میں شامل نہیں ہے. اور یہ پورا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو چیرتا ہوا حریف پہ وار کر سکتا ہے. سر فتح 1 140 کلومیٹر, فتح 2 غالباً کوئی 300 کلومیٹر, اور فتح 3 ابھی انڈر ڈیولپمنٹ تھا, وہ ابھی اس کا تجربہ نہیں ہوا, لیکن فتح 4 کا جو ہے وہ کر دیا گیا ہے, شاید ظاہر ہے کیونکہ جو بھارت نے حرکتیں کی ہیں اس کے جواب میں. اب تو پاکستان جو ہے, اب جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے, اب یہ پتہ لگ گیا کہ بھئی جو عوام دہشت اپنی یہ جو مجاہد تنظیمیں ہیں, جہادی تنظیمیں ہیں, عسکری تنظیمیں ہیں, اور لوگ ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں, یہ بھی ایک منظم فورس کو اور امریکی طاقت کو شکست نہیں دے سکتی, ناکو چنے نہیں چبا سکتی, ریاست کو نہیں چاہیے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ٹھیک ہے اسرائیل کا نقصان ہو گیا, اس کو بھی آپ نے ایک غیر محفوظ کر دیا, اس کو بھی احساس عدم تحفظ جو ہے اس کے احساس میں مبتلا کر دیا. لیکن اب یہ ہے, اب پھر وہی بات ہے کہ اب آپ کو ڈپلومیسی سے کام لینا ہے, صحیح, اب آپ کو بات چیت کرنی ہے, اپنا سافٹ پریشر
بڑھانا ہے، اور عالم اسلام جو ہے اب کٹھا ہو کے، جو اس کے 8 لیڈنگ ملک ہیں انہیں کٹھے ہو کے اس بات چیت کا آغاز کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات چیت کی ہے، اب پاکستان بھی اس میں شامل ہے، لیکن پاکستان جو اکیلا جو ہے نا یہ ساری صورتحال کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہم اب یہ جو اس وقت یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اعلامیہ ہے، اس میں سب سے بنیادی اہمیت کس بات کی ہے؟ بنیادی اہمیت یہ ہے کہ مسلمان ملکوں نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے. طیب اردوان جیسا شخص جو ہے وہ بھی اس اعلامیے کے ساتھ ہے، اور ہم تو اپنی جگہ موجود ہیں، اور پورا عالم عرب جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. انڈونیشیا جو ایک بڑی فوجی طاقت ہے عالم اسلام، وہ بھی اس کے ساتھ ہے. کیونکہ شامی صاحب موزوری تو پہلے بھی دکھائی نا اسرائیل نے، لیکن ہمیشہ بیانات آتے تھے عرب لیگ کی طرف سے، OIC کی طرف سے. تو اس بار اکٹھ جو ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ پھر کیا بنی کہ اکٹھے ہو بھی گئے؟ اس کے بعد اسرائیل کو معلوم ہوا کہ اسرائیل جو ہے اب اس کی موزوری آگے بڑھ رہی ہے، وہ مختلف ملکوں پہ حملہ کر رہا ہے، اور قطر پہ حملہ کر دیا ہے، اور اس کا شام کو تاراج کر دیا ہے. اس سے پہلے ایران کو کس طرح نشانہ بنایا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اب مسلمان ملکوں کو اکٹھا ہونا پڑا ہے، اب وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک پریشر جو ہے اس کو بڑھایا ہے. اب جب تک وہ اکٹھے رہیں گے، اب 2 ریاستی حل جو ہے اس کا خواب دیکھا جا رہا ہے، اس طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں. اور یہ 2 ریاستی حل، فلسطین کا اگر ریاست الگ سے بنانی پڑے گی، اس کو ماننا پڑے گا. آج 150 ملک دنیا کے جو ہیں اس کو تسلیم کر چکے ہیں، اور بہت ایک پیش رفت ہو چکی ہے. اب آپ اس میں کوئی دوسری ہمارے پاس آپشن نہیں تھی. اگر یہ جنگ بند نہ ہو، اب حماس کو بھی چاہیے، دیکھیے وہ دور ختم ہو گیا، حماس کی ضرورت ختم ہو گئی. اچھا، حماس اب جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ نہیں مارکا سر کر سکیں گی، یہ اس اعلان ہو گیا. ٹھیک ہے، جو نقصان پہنچ گیا حزب اللہ کو، ڈالنے بس ختم. اب نہیں، اب تو ان کو اپنا چہرہ بدلنا پڑے گا، قومی دھارے میں آنا پڑے گا. اب ان کو سیاسی میدان میں اپنا کارکردگی دکھانی پڑے گی. ٹھیک ہے، اب ان کو ایک قسم کی سمجھے آپ کو حزیمت اٹھانی پڑ گئی نا. اب آپ ٹھیک ہے، آپ آپ ایک اصولی جدوجہد جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی شکست آسانی سے تسلیم نہیں کرتے، لیکن آپ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے. اسرائیل کو ناکو چنے نہیں چبا سکے، اس کو سرنڈر نہیں کر سکا اسرائیل. تو اب آپ کو یہ جو تنظیمیں، مجاہد تنظیمیں ہیں، جہادی تنظیمیں ہیں، اب اعلان ہو گیا کہ بھائی یہ جو ہیں یہ فیصلہ کن لڑائی نہیں لڑ سکتی، یہ شکست نہیں دے سکتی اسرائیل کو. اب آپ کو لیے ایک دوسرا موقع ہے، آپ ایک راستہ بدل لیں اپنا، ایک اور سیاسی میدان میں آ جائیں. ٹھیک ہے، سفارتی میدان میں آ جائیں. آج آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ اپنا کل آپ کے لوگ جو ہیں اپنے طریقے سے کام کر سکیں گے، اور ایک نارمل جو صورتحال ہے اس کو بحال ہونے دیں، غزہ کی تعمیر نو ہونے دیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ خود نگرانی کریں گے، اور مسلمان ملک جو ہیں باوسیلہ ملک ہیں، وہ وسائل بھی فراہم کریں گے، اور ایک ایسی حکومت بنے گی جس میں فلسطینی شامل ہوں گے، ٹیکنوکریٹ شامل ہوں گے، یعنی کوئی اسرائیل کی حکومت نہیں ہوگی وہاں غزہ پر. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے. لیکن شاہد صاحب جو منصوبہ ہے اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اس میں فلسطینی ریاست کے قیام کی کوئی یقین دہانی نہیں ہے. اس میں بیج ڈال دیا گیا ہے. اچھا، جب آپ کو مغربی کنارے سے رخصت ہونا پڑے گا، غزہ سے رخصت ہونا پڑے گا، فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ ایک حکومت جیسی بھی ہے موجود ہے، تو پھر ایک سفر جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے. آپ انخلا کی کوئی ٹائم لائن بھی نہیں دی گئی ہے کہ کب تک ہوگا؟ ٹائم آہستہ آہستہ میرا خیال ہوتا چلا جائے گا. مسلمان ملکوں کا تدبر ہے اور حوصلہ ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. اور یہ جو کچھ تو خون رکے گا، اور لوگ ابھی تو دیکھیے ہزاروں لوگ جو ہیں غزہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں غزہ کو، اور در بدر ہوں گے، پتہ نہیں کہاں مارے پھریں گے. اب ان کو یقین امید ہوگی کہ 2 سال میں 3 سال میں غزہ کی تعمیر نو ہوگی، سب اپنے اپنے گھروں کو واپس آئیں گے. AFP کی ایک رپورٹ ہے، اس پہ ملا جلا رد عمل ہے، غزہ کے رہائشیوں سے بات کی ہے. ملا جلا رد عمل ہی ہوگا نا، وہی لوگ ناراض بھی ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں یہ غیر حقیقی ہے،
کچھ جو ہیں وہ حماس سے ناراض ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں طوفان میں جھونک دیا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوگا, لیکن آپ کو ظاہر ہے کہ جہاں پہنچ گئے تھے وہاں تو آپ کو پھر یہی راستہ تھا, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. دوسرا راستہ جو بھی ہے تباہی کا راستہ ہے, اور پاکستان نے اور اس میں جو کردار ادا کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے, یہ اجماع امت ہے ایک لحاظ سے. پوری مسلمان امت جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور اس نے حالات کو آگے بڑھایا ہے. اب ہمیں نقطہ ترازی کرنے کی بجائے, جذبات کو مشتعل کرنے کی بجائے, لوگوں کو اکسانے کی بجائے اس کو آگے بڑھانا چاہیے, اور ایک اعتماد سے اور حوصلے سے آگے بڑھنا چاہیے. اس دوران میں پاکستان جو ہے اس نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو منوایا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ دفاعی جو ہے وہ طے پایا ہے. اس کے بعد کئی دوسرے ملک جو ہیں خطے کے وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں, تو ایک وسیع تر معاہدہ بھی ہو سکتا ہے. ایران مستقبل کے لیے, ایران کے بارے میں بھی کہا ہے ابراہیم, اسی میں مستقبل کے لیے نہیں, اس میں کئی باتیں کہی جائیں گی اور کئی باتوں پہ غور ہوگا. ایران کو بھی غور کرنا پڑے گا, عرب ملکوں کو بھی غور کرنا پڑے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ملک اور ہر شخص جو ہے اس کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھے ہیں یا پیچھے ہٹے ہیں. تو جن حالات میں آپ گرفتار ہو گئے تھے ان میں آپ آگے بڑھے ہیں, امن آپ نے حاصل کر لیا ہے, غزہ آزاد ہوگا, اسرائیلی فوج وہاں سے واپس جائے گی, اور وہ اور جو مغربی کنارہ ہے وہ بھی آزاد ہوگا. اور اسرائیل جو ہے جو ادھر آنکھیں لگا کے بیٹھا ہوا تھا, اسرائیل کو بھی مشکلات درپیش ہیں. دا ٹائمز آف اسرائیل نے جو سرخی لگائی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کا جو قیام ہے میں اس کی طرف سفر کا آغاز ہو گیا. اچھا. اور جو نیتن یاہو کے مخالفین ہیں, بڑی انتہا پسند جماعتیں, وہاں نیتن یاہو کو ان کو بھی منانا پڑ رہا ہے, ان کو بھی کوئی تسلی دینی پڑ رہی. لیکن یہ سارا ہوتا رہے گا. ہمارے ہاں بھی بدمطمئنانی پھیلانے والے بھی لوگ ہوں گے, لوگ تصوے بہانے والے بھی ہوں گے, شور مچانے والے بھی ہوں گے. مچایا جا رہا ہے شور, اور اس پر آج وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ سیاست کے لیے غزہ معاہدے کی مخالفت کی جا رہی ہے. وہ تو اب جو بھی کہیں, دیکھیے بعض لوگ یہ خلوص سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ اس سے حاصل نہیں ہو پا رہے, لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا تھی. اچھا. میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگے ہوئے تھے. اسرائیل جو تھا ایک وہ میدان جنگ پہ آگے بڑھ رہا تھا. ٹھیک. اسرائیل جو ہے غزہ پہ قبضہ کرنے کے قریب تھا, اور امریکہ اس کی پشتی باندھ تھا اس کا, اور کوئی دوسری عالمی طاقت جو ہے اس جنگ میں شریک ہونے کو تیار نہیں تھی. تو یہ ساری, اور مسلمان ملک جو ہیں ان کے پاس, مسلمان ملک کیا ہے, کسی ملک کے پاس یہ طاقت نہیں ہے وہ امریکہ سے لڑ جائے. لیکن امریکہ سے جو بھی کرنا ہے بات چیت کے ذریعے, سافٹ پریشر کے ذریعے, اور ان کو ابھی تو کہہ رہے ہیں امن کا میں پیغام بار ہوں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, اسی ان کی جو خواہش ہے اس کو آپ نے یعنی ابھارا ہے, اور وہ امن کے قیام پر آمادہ ہوئے ہیں, اور کچھ انہوں نے ضمانت بھی دی ہے شخصی طور پر, اور ذمہ داری بھی اٹھائی ہیں. سفر مشکل ہو سکتا ہے, رکھنے پڑ سکتے ہیں, لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. سفر اسی طرح جاری رکھا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. پرخطر راستے سے ہمیں گزرنا پڑے گا, وہ کرنا تو پھر ڈوب جانے کے لیے تو اب تیار بیٹھے ہیں, یہ بھی ڈوب جائیں. ٹھیک ہے, چلیں سر ایک ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تو جہاں خطاب کر رہے ہیں نا, ابھی وہ اپنے ملٹری جو سینئر آفیسرز ہیں ان سے خطاب کر رہے تھے ورجینیا میں, وہاں پر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی ذکر کیا ہے, ایک بار پھر پرائم منسٹر کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, اور اس امن منصوبے سے متعلق انہوں نے وہاں پر بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا, کہ انہوں نے کہا انہوں نے بڑی ایک خراج تحسین پیش کیا ہے ٹرمپ صاحب کو. تو بہرحال اب انہوں نے کہا کہ حماس کے پاس 3-4 روز ہیں, جی ہاں, اور وہ اس منصوبے کو قبول کر لے, اور اگر قبول نہ کرے گی تو اس کا نقصان ہوگا. تو ظاہر ہے کہ حماس اگر اس منصوبے کو قبول نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد تو پھر اس کو جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو پھر تو ایک مقتل جو ہے وہ سجا ہوا ہے, اور اس میں پھر خون ہی خون ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کوئی دانش مندی کا معاملہ ہے. اب یہ جو جہادی کردار ہے نا حماس کا,
یہ باقی نہیں رہ سکتا. صحیح. اور جہادی کردار ادا کرنے والی کوئی تنظیم جو ہے اس کو مسلمان ملک وہاں کوئی سپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ دور اب لد گیا. ٹھیک ہے. اس کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے اور اب دوسرے اب ڈپلومیسی جو ہے اس سے کام لینا چاہیے اور ایک جمہوری طریقے سے اپنے معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ منظر بدل گیا. ٹھیک ہے. ابھی یہ ہمارے دوست عامر خاکوانی صاحب بڑے نوجوان پرجوش کالم نگار ہیں, بھاری بھرکم شخصیت ہیں. انہوں نے کالم لکھا ہے تو فیس بک پہ ڈالا ہے. اچھا. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا 2-3 بڑا اچھا مجھے لگا. میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے روک رہا ہوں. اچھا. بار بار لیپ ٹاپ کھولتا ہوں, فون اٹھاتا ہوں اور پھر رکھ دیتا ہوں. اچھا. غزہ کی صورتحال پر اور آنے والے امن فارمولے پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں. پھر مجھے لگتا ہے کہ میری باتیں شاید کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئیں گی, یعنی کیونکہ جذباتیت سے دور ہیں. اچھا. وہ پھر کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ابھی غزہ میں ہونے والی 60-70 ہزار شہادتوں سے دل نہیں بھرا؟ آخر کتنی قربانیاں غزہ والے دیں گے؟ صحیح. کب تک وہ اپنے بچے مرواتے اور جوان اور بوڑھے مٹی میں ملاتے رہیں گے؟ آخر کہیں تو اس کا اینڈ ہو, کہیں اور کسی طریقے سے تو یہ رکے. آخر کون ہے ایسا دانش مند جو اب تک یہ امید رکھتا ہے کہ غزہ میں مسلح مزاحمت جو ہے وہ باقی رہ سکے گی؟ کیا واقعی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ غزہ کو حماس کے حوالے کر دیا جائے گا؟ کیا ان کے لیے کوئی سپیس باقی بچی ہے؟ خدا را غزہ والوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں. میرے گھر پر خدا نہ خاصہ بمباری ہو, گولہ باری ہو رہی ہو, میرے اہل خانہ اور بچے اس کی زد میں ہوں, اللہ نہ کرے شہادتیں ہو رہی ہوں, تو کیا میں لمبے چوڑے مذاکرات کروں گا؟ کیا میری آپ کی ہم سب کی خواہش نہیں ہوگی کہ کسی طرح یہ برستی آگ تو رکے, سروائیول تو ممکن ہو؟ صحیح. زندہ بچ گئے تو پھر آگے دیکھیں گے. اگر یہ دیکھیے, ایک ہم لوگ پرسکون و محفوظ گھر میں بیٹھ کر ٹھنڈے کمرے میں گرما گرم چائے کے سپ لیتے ہوئے ایک دھواں دار اور جذبات سے بھرپور تقریر کرتے ہیں اور جڑ جاتے نہیں یہ ناقابل قبول ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. مجھے غزہ والوں کی مظلومیت میں اور ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں. سوال مگر یہ ہے کہ جب کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو کر جد و جہد نہیں کر رہا, کوئی مسلمان ملک ہے کھڑا ہوا, اس میں ہے سر طاقت اتنی, اور پورا مغرب چین اور روس کوئی بھی سپر پاور ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کا واحد حمایتی ایران خود کمزور ہو چکا, حزب اللہ کی کمر ٹوٹ چکی, اب حوثی سے پٹاخے چھوڑنے کے قابل رہ گئے ہیں. ایسے میں مزید تباہی اور مزید ہلاکتوں کو روکا جائے. خدا کے لیے غور کریں اور یہ غزہ جو ہے اس پہ امن آنے دیں. اس میں اب حماس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے نا. حماس جو ہے وہ فیصلہ کیا کرے, اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے اس کی سپیس جو ہے ایک جہادی تنظیم کے طور پر ٹھیک ہے وہ اس طرح برقرار نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اب اس کو اپنے کردار کو بدلنا ہے, اپنا ایک حکمت عملی سے کام لینا ہے, ایک دوسرے دائرے میں قدم رکھنا ہے. ماضی میں سے ایگزامپلز ملتی ہیں. برطانیہ میں وہ جو آئرش ریپبلکن آرمی تھی, وہ دیکھیں نا ڈسبینڈ ہوئی, ختم کیا انہوں نے. ہاں, وہ حصہ بنے پہ قومی دھارے میں شامل ہوئے. یا بر صغیر میں کیا ہوا, کتنے لوگ تھے جو جد و جہد کر رہے تھے انگریزوں کے خلاف اور کہہ رہے تھے کہ ہم خود مولانا محمود الحسن وہ کہہ رہے تھے ہم جناب مسلح جد و جہد کہاں پہنچے, جناب مکہ پہنچے, مدینہ پہنچے, ترکوں سے رابطے ہوئے کہ ہمیں سپورٹ کریں. پھر ان کو پکڑا گیا, مالٹا میں رکھا گیا, اسیر رہے. بالآخر اس نتیجے میں پہنچے کہ مسلح جد و جہد نہیں ہو سکتی, اب ہمیں جد و جہد کرنی ہے, پرامن طریقے سے کرنی ہوگی. اور اسی پرامن طریقے سے جو سب کانٹیننٹ آزاد ہوا ہے پرامن جد و جہد سے ہوا ہے. قائد اعظم نے اور گاندھی جی نے مسلح جد و جہد نہیں کیے. صحیح ہے. تو اس لیے اب یہ آپ بدلیں اپنے جو یہ ٹیکٹیکل آپ کی گین ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک دوسری حکمت عملی کو اختیار کریں. ٹھیک ہے. یہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکی, صحیح ہے, اتنی کامیاب نہیں ہو سکی جتنی آپ چاہتے تھے. ایک حد تک کامیاب ہوئی, اسرائیل کو مجبور کیا گیا ہے, اس کو عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا کیا گیا ہے. لیکن اب آپ دوسرے محاذ پہ آئیں اور امن جو ہے پرامن ماحول میں رہتے ہوئے اپنی صلاحیت. چلیں سر, ہم دوسرے محاذ پہ آتے ہیں, لیکن یہ محاذ ذرا پرامن نہیں لگ رہا کیونکہ اس میں جو ہے وہ لفظوں سے حملے کیے جا رہے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ جو کہ چکوال میں موجود تھیں, ہونہار اسکالرشپ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب تھی, وہاں انہوں نے ایک بار پھر ذکر کیا
کہ جی دوسرے صوبوں نے پنجاب کے سیلاب کے معاملے پر سیاست کی. انہوں نے کیا کہا پہلے وہ دیکھیے. تو ابھی جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا, 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا, پنجاب ابل پڑا, اور افسوس کے ساتھ صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی. پوری کابینہ, پنجاب کے تمام وزیر دن رات سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے پاس موجود رہے. تو جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے, یہ آپ کے جو وزیر ہیں, ان کا کام ٹھنڈے دفتروں میں, اے سی والے دفتروں میں بیٹھنا نہیں ہے. ان کا کام بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرنا نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ جب دکھ اور سکھ میں, تکلیف میں, خوشی میں, راحت میں آپ کے ساتھ, آپ کے درمیان موجود ہوں. ایک طرف تو آج قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئی. ان کے جو رہنما ہیں نوید قمر صاحب, انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جا کے اپوزیشن بینچز پر ہی بیٹھ جائیں. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. سال سے ان کے تانے سن رہے ہیں کہ جی آپ اس حکومت کو کندھا دیے ہوئے ہیں. ہم اگر عزت سے بٹھائیں گے, ساتھ ہماری بات کو اہمیت دیں گے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ان دا نیشنل انٹرسٹ. ہمیں نہ وزارتیں چاہیے, نہ آپ کی کرسیاں چاہیے, نہ کوئی چیز چاہیے, لیکن عزت تو دے سکتے ہیں نا. مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس ہاؤس کا حصہ تب تک نہیں بن سکتے جب تک کہ حالات کو بہتر کیا جائے. اس پر اپوزیشن ابھی ویلکم ہی کر رہی تھی پیپلز پارٹی کو کہ آئیں جی ہمارے ساتھ بیٹھیں. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, گھر میں اس کو حل کر لیں گے. انہوں نے معذرت بھی کی ہے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. میں معذرت خواہ ہوں اگر دل آزاری ہوئی ہے ہمارے دوستوں کی. سیاست میں یہ گرمی سردی چلتی رہتی ہے, لیکن میں اپوزیشن کے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے. ہم انشاءاللہ العزیز اسے گھر میں بیٹھ کے طے کریں گے. ایک مضبوط جمہوری سسٹم کے لیے, ایک مضبوط پاکستان کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں. معاملہ یہیں تک نہیں رکا, سینٹ بھی پہنچا, اور رانا ثناء اللہ صاحب جنہوں نے حلف اٹھا لیا ہے, سینیٹر بن گئے, انہوں نے کہا کہ جی مریم صاحبہ نے تو کوئی دھمکی دی نہیں ہے. سنیے انہوں نے کیا کہا. چیف منسٹر پنجاب نے جو کل فیصل آباد میں وہاں پہ بات کی ہے, میں وہاں پہ موجود تھا. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, نہ کسی کو دھمکی دینے کی, نہ کسی کو جو ہے وہ, نہ کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی تنقید کرنے کی. لیکن اگر پنجاب کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے, یا پنجاب کو اگر بلا وجہ جو ہے وہ پنجاب کو برا بلا کہا جاتا ہے, تو پھر اگر چیف منسٹر پنجاب اس کا جواب نہیں دے گی تو پھر کون دے گا. پنجاب کو جو ہے وہ پانی چور کہا جاتا رہا ہے, کہا گیا ہے, لیکن ہم اس بات کو جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اور جہاں بھی کہیں یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پنجاب جو ہے وہ اپنے تینوں چھوٹے بھائیوں کا جو ہے پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اس نے چرایا ہو یا چرانے کا جو ہے وہ ارادہ ہو. ابھی تو پانی میں سب ڈوبے پڑے ہیں, پانی چرانے کا کیا محل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سندھ سے بھی غیر محتاط باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ کی سطح یعنی مراد علی شاہ صاحب نے کوئی اس طرح کی سخت بات نہیں کہی. اور ہماری جو مریم بی بی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک بڑی سیاستدان بھی ہیں نا, ایک لیڈرلی رول بھی ہے ان کا. جس بیان کی بات ہو رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے, کل انہوں نے فیصل آباد میں کیا کہا, ذرا سن لیجئے, دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا تھا. میرا پانی ہے, میرا پیسہ ہے, میرا سارا کچھ ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے. پنجاب کو سبق دیا جا رہا ہے. بھئی پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی. آپ مرائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں. جب بلوں میں نے 50 ارب کی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی بجلی کے بلوں میں, تو IMF کو جا کے میری شکایتیں لگا رہے تھے. اگر آپ کوئی کام کریں سندھ میں تو مریم کو خوشی ہوتی ہے, کوئی کام کرو تو صحیح. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ کیا کشکول لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے. پنجاب اگر اپنے حق کا, اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے. اس وقت آپ کو سیاست یاد آ جاتی ہے. پنجاب کا اپنا پانی ہے, وہ پنجاب کے عوام کی, پنجاب کے کسانوں کی, پنجاب کے کھیتوں کی امانت ہے. پانی پر شامی صاحب اجارہ داری ہو سکتی ہے. تو موضوع نہیں تھا اس وقت کوئی,
اس وقت تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، پانی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو نہریں جو نکالنے کی بات ہو رہی تھی وہ تو اب قصہ پاری نہ ہو چکا، بات ختم ہو چکی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت پہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے یا سندھ حکومت پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پنجاب یا سندھ پہ کوئی تنقید کر رہا ہے۔ حکومت پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو دونوں اتحادی جماعتیں ہیں، ان کو احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے، اور لیڈرشپ کے لیول پہ تو بہت احتیاط ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اگر آپ سمجھیں کہ بھئی چلو پی ٹی آئی سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی تو ہم آپس میں کوئی یعنی اٹکیلیاں کر لیتے ہیں تو پھر تو بات اور ہے۔ اچھا، لیکن ادروائز دیکھیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور باقی تو ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست کہتے ہیں نا ہم نے کچھ لیا نہیں ہے حکومت سے، ہم نے صرف ایک صدارت لی ہے، ایک سینٹ کی چیئرمین شپ لی ہے، 2 گورنریاں لی ہیں، پکے عہدے لے لیے، آئینی عہدے لے لیے، باقی اور ہم نے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، تو ہمارا بات باقی تو ہم نے کچھ نہیں لیا۔ تو جناب ایسی بات نہیں ہے، بہت کچھ آپ نے بھی لیا ہے، لیکن بہرحال لینے دینے سیاست میں تو ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال مجھے یعنی میں اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ شاہد صاحب، آپ کو لگ رہا ہے یہ بس وقتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اتحادی حکومت جو ہے اس کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں ان بیانات سے؟ جڑیں کیا کمزور ہو رہی ہیں، بس غصہ آتا ہوگا ایک دوسرے کے اوپر۔ اب بہرحال چلے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا وقت وزیر اعظم سے ملے گا اور اپنے تحفظات کا اظہار کرے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل مل لیں، ان کو حق حاصل ہے جذبات کا اظہار کرنے کا، اور مریم بی بی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کو بھئی اس کے لیے عظمہ بخاری کافی ہیں، گفتگو کرتی رہتی ہیں دھواندار طریقے سے۔ ہاں، تو ذرا احتیاط سے، سندھ کے بھائی ہمارے بھی اور پنجاب کے بھائی بھی، ٹھیک ہے، ہمارا تو کام یہی ہے۔ سر کے پی کے بھائی کی بھی بات کر لیتے ہیں، اور کہ بھائی تو وہاں تو جناب 2 گھنٹے مل کر آئے وہ خان صاحب سے، اور اس کے بعد اس ملاقات کے ثمرات جو ہیں کچھ آنا شروع ہو گئے۔ اسد قیصر کے بھائی جو تھے ہمارے عاقب اللہ صاحب، وزیر آبپاشی کے وزیر تھے، پھر شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی تعلیم کے وزیر تھے، دونوں کی چھٹی ہو گئی۔ ہاں جی، کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے چاہتے تھے وہ، اور اب جو ہے شکایتیں بھی لگائی ہیں جا کے علیمہ خان صاحبہ کی۔ ہاں، علیمہ باجی کہتی ہیں ان کی شکایتیں لگاتے ہیں جا کے۔ جی ہاں، شکایتیں لگائی ہیں کہ وہ چیئرمین بننا چاہتی ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین، اب یہ بھی کہتے ہیں کہ چیئر پرسن یعنی ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ایم آئی سے ملے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، ان سے ملی ہوئی ہیں، وہ ملے ہوئے ہیں یا وہ ملی ہوئی ہیں؟ نہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ ملی ہوئی ہیں۔ میں سمجھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ملے ہوئے ہیں۔ شاہد صاحب، ان حالات میں جب اندرونی اختلافات اس نہج پر ہوں، کیونکہ میں نے جو ہمارے رائے بھٹی صاحب ہیں ہمارے رپورٹر، کیونکہ وہ اڈیالہ ہی آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں آج بھی وہاں پر جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اسمبلی، پنجاب سے بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، اور جب لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے تو باہر بیٹھ کے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا وہاں۔ ہاں جی، علامتی اجلاس اکٹھے تھے۔ کل وہ کہہ رہے ہیں جب ملاقات کے لیے گئے ہیں واپس آئے ہیں تو علیمہ صاحبہ آمنے سامنے آئے ہیں، عام طور پہ یہ اتر جاتے تھے، علی امین گنڈا پور صاحب اتر کے، کوئی بھی ہو چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، سلمان اکمل، وہ اگر دیکھ لیتے ہیں علیمہ صاحبہ وہاں ہیں تو وہ ملتے ہیں، اتر کے سلام لیتے ہیں۔ علی امین صاحب نے سلام نہیں لیا، وعلیکم السلام کر دیا۔ ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے، علیمہ باجی کے لیے بھی اور گنڈا پور صاحب کے لیے بھی، بھئی آپ کے اوپر ایک مشکل وقت ہے، اس کو ذرا کاٹ لیں صبر و تحمل کے ساتھ۔ یہ بھی عین ہے، وہ بھی عین ہے، تو عین ممکن ہے شاہد صاحب کہ مذاکرات ہو سکیں کوئی ان حالات میں، یعنی کہ حکومت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں ایجنسی کے ہیں، وہ فلاں ایجنسی کے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے نا مایوسی میں اور پریشانی میں، اور جب تو پھر اس طرح کے الزامات تو لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو توفیق دے۔ شامی صاحب، الزامات تو اور بھی لگ رہے تھے، آپ بھی ذرا اپنے آپ کو روکیں، اور گنڈا پور صاحب آپ بھی بیچارے، گنڈا پور پہ پریشر بہت ہے نا، ایک طرف تو وزیر اعلیٰ ہیں، دوسرے خان صاحب جو ہیں، اب جلسہ کیا ہے تو جلسے میں جناب ان کے خلاف نعرے لگ گئے، لوگوں نے اٹھا کے سامان ان کی طرف پھینکا، تقریر پوری نہیں کر سکتے۔ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں ناراضی کا اظہار کیا خان صاحب نے، انتظامات اچھے نہیں تھے جلسے کے۔ جی ہاں، جلسے کے انتظامات اچھے نہیں تھے۔ شاہد صاحب، الزامات کی بات کی ہے، میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ ایک الزام جلسہ تو نہیں ہو سکا نا کہ لاکھوں لوگ نکل آئے۔ جی ہاں، 5-7 ہزار لوگ ہیں وہ نکل آئے، تو اب یہ اس میں ہر وقت جلسے کرنا اور جلوس نکالنا اور سمجھنا کہ بس پتہ نہیں کہ انقلاب برپا ہو جائے گا، اس سے بھی تو نکلنا چاہیے نا۔ تو خان صاحب بھی کوئی غور کریں اور یہ آپس میں تھوڑا سا محبت کا مظاہرہ کریں۔ علیمہ باجی بھی گنڈا پور صاحب کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، اور گنڈا پور صاحب بھی ذرا اپنا ہاتھ اپنا سر ان کی خدمت میں پیش کر دیں، تھوڑی تبکی لے لیں، پیار لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شامی صاحب، ایک معاملہ ہوا، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کام سے روک دیا تھا، وہ سپریم کورٹ گئے اور وہاں یہ جو
حکم آیا کہ جی وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے, وہ اپنا کام یعنی کہ انہوں نے شروع کر دیا. یہ جو اگیری صاحب ہے نا, ان پر یہ الزام ہے ان کی ڈگری جو ہے قانون کی وہ کراچی یونیورسٹی نے منسوخ کر دی ہے کہ یہ جعلی ڈگری ہے. اب اتنے برسوں کے بعد یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے. دوبارہ اب وہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے اور ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی زیر سماعت ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی جج کی خلاف کارروائی کر سکتی ہے. جج صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جواب دے. ٹھیک ہے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں کے چیف جسٹس صاحب نے اور ایک دوسرے جج صاحب نے ڈویژن بینچ نے ان کو کام سے روک دیا. ایک درخواست کسی نے داخل کی اور ان کا کہ جناب آپ جوڈیشل کام سے روک دیا. ٹھیک. کسی ہائی کورٹ کے جج کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے ہائی کورٹ کے جج کو کام سے روک سکے یا اس کے کام میں مداخلت کر سکے. اس کی پریزیڈنٹس بھی موجود ہوں گے. اگر ایسا کیا جائے گا آپ کی عدلیہ جو ہے اس کی عمارت زمیں بوس ہو جائے گی. عدلیہ کی آزادی کا تصور ختم ہو جائے گا. عدلیہ جو ہے ایک جج جو ہے دوسرے جج کے سامنے جواب دے. یہ کیسے یعنی کیسے مداخلت ہوئی؟ کسی کو حق حاصل ہے, کسی کو حق حاصل نہیں. اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو سخت نوٹس لینا چاہیے. فیصلہ تو انہوں نے ختم کر دیا, آئندہ سے یہ بھی وارننگ دینی چاہیے کہ اگر آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت ہوئی تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہونی چاہیے جو ان جج کے خلاف جو اپنے ججوں کے خلاف یعنی ریٹ جاری کر رہے ہیں, ان کو روک رہے ہیں. تو پوری آپ کی جو عمارت ہے عدالتی نظام زمین بوس ہو جائے گا. یہ تو تماشا لگ گیا نا. اب ثاقب نثار صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا. زیر سماعت مقدمات جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا, جبکہ جب کوئی جج مقدمہ سننا شروع کر دے اس کو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے, اس جج کو بینچ سے الگ نہیں کر سکتے. یہ آزادی جو ہے عدلیہ کی اس کا ایک بنیادی اصول ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کی سرزنش ہونی چاہیے. صحیح ہے. اور آئندہ سے اگر کوئی ایسا حکم جاری ہو تو سپریم جوڈیشل کونسل کو اس پہ کارروائی. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میری مادر علمی گورنمنٹ کالج ساہیوال, ان کے پرنسپل ڈاکٹر پروفیسر ممتاز احمد, ان کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. کیا خوبصورت الفاظ میں انہوں نے ان کو یاد کیا ہے, اعلان کیا ہے, میری محسن, میری غمگسار, میری راہبر, میری مسیحا اور میری زندگی روشنی, میری والدہ محترمہ اس دنیا میں نہیں رہی. دل غم سے بھر گیا. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. صاحب 2 دن کی میں آپ سے رخصت لوں گا, پیر کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.